بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی اور مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ملانے سے جتنی چوڑائی ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس قدر جنت کو وسیع اور عریض بنایا ہے. وہ عدت جو تیار کی گئی ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی فضل والے، عظمت والے ہیں. اللہ پاک نے مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کا جو حکم دیا ہے، انتہائی نرالا انداز ہے. اور جو اللہ پاک نے یہاں انداز اپنایا قابل غور ہے کہ سابقو باب مفاعلت سے ہیں، کہ جس کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. جیسے دنیا میں بے شمار مسابقے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے رہیں، مقابل کو پیچھے چھوڑ دیں. تو یہ آخرت کے سلسلے میں
اللہ کے یہاں پسندیدہ اور مرغوب عمل ہے۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا اللہ عطا فرمائے اس پر راضی رہو، قناعت اختیار کرو۔ حرص اور لالچ میں مبتلا ہونا انتہائی بری چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، دنیا کے معاملے میں جو لوگ جتنا اللہ نے عطا کیا ہے راضی رہتے ہیں اور اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فلاں سے تو اللہ نے بہتر رکھا، اچھا رکھا۔ اور جہاں تک دین کی بات ہے، دین کے سلسلے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان جیسا عمل بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صابرین اور شاکرین میں لکھ دیتے ہیں، شمار فرماتے ہیں۔ تو جہاں تک دنیا کی بات ہے، دنیا کی طرف دوڑ لگانا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ اور جہاں تک آخرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی مختصر سی زندگی میں آخرت کو سنوارنے کی اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی پوری کوشش کر لیں۔ حضرات مفسرین نے سابقوں کے مطلب میں یہ بھی بیان فرمایا، یعنی نیک اعمال کی طرف جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت سے فائدہ اٹھا لیں۔ وقت ہے، وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ زندگی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ مالداری ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں۔ سہولتیں ہیں، سہولتیں سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی ان ساری نعمتوں کا استعمال آخرت کے لیے کر لیں۔ کیا بھروسہ ہے کہ صحت ہمیشہ رہے گی؟ کیا بھروسہ ہے فرصت کے لمحات ہمیشہ رہیں گے؟ کیا بھروسہ ہے کہ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ کیا بھروسہ ہے کہ کبھی عقل جو ہے ناکام نہیں ہوگی؟ کیا بھروسہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا؟ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ فرمایا پہلی چیز ہے، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں ایسی تندرستی کا انتظار ہے؟ تمہیں ایسی تندرستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے؟ کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی فقر و فاقے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ تندرستی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی تندرستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، نہ آخرت یاد رہے، نہ جنت یاد رہے، نہ جہنم یاد رہے، کہ کوئی ایسا فاقہ آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے۔ لہٰذا جب اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے، سہولتوں سے نوازا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے، او غنى مطغيا، کیا ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش بنا دے؟ کہ بعض لوگ دولت کے دوڑ میں، دولت کی لالچ میں کہ ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ پیسے پیسے، مال مال، وہی مال ان کے لیے دونوں جہاں میں خطرے کا باعث ہو جاتا ہے۔ کہ کبھی مال کی وجہ سے انسان ایسی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، غیر غلط کاموں میں، نفسانی خواہشات میں، گندگیوں میں، برائیوں میں، جو کہ ساری تباہی کے راستے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش بنا دے،
جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دولت آ جائے گی تو پھر ہم عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، پھر نمازی ہو جائیں گے، پھر مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں گے۔ کیا بھروسہ ہے کہ مالداری کے زمانے میں ایمان سلامت رہے؟ کیا بھروسہ ہے کہ مالداری کے دور میں عبادت کی توفیق ہو؟ او غنى مطغيا، کیا ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش بنا دے؟ فرمایا تیسری چیز ہے او مرضا مفسدا، کیا ایسی بیماری کا انتظار ہے جو بالکل تمہیں ناکارہ کر دے، بالکل تمہیں عاجز کر دے، بے بس اور بے کس کر دے؟ کہ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب صحت تھی صحیح طور پر سجدہ زمین پر کر سکتے تھے، لیکن سجدہ نہیں کیا، آج زمین پر پیشانی رکھنے کو ترستے ہیں مگر وہ موقع ہاتھ نہیں آتا۔ تو کیا ایسی بیماری کا انتظار ہے جو بالکل ناکارہ کر دے، بستر کا بنا دے؟ فرمایا چوتھی چیز ہے او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو بالکل عقل کھول دے کہ کیا صحیح کیا غلط، پہچان ختم ہو جائے، بالکل جو ہے عقل کو برباد کر دیں، ضائع کر دیں۔ کہ کتنے ایسے بوڑھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عقل کے اعتبار سے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان میں اور بچوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، پیشاب اپنے اوپر، پاخانہ اپنے اوپر، پھر ایسی بھلاوٹ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی عقل کو صحیح طور پر درست نہیں رکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو بالکل عقل کھو دے۔ پھر آگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچویں چیز ہے او موتا مجہزا، یا ایسی موت کا انتظار ہے جو اچانک آ جائے۔ کہ کیا بھروسہ ہے کہ کبھی کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ رات کے بالکل 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک باہمی گھروں میں گفتگو میں مبتلا رہتے ہیں، اور بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح گفتگو ہے، لیکن صبح میں خبر ملتی ہے کہ حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، یا کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آ گیا جو موت کا سبب بن گیا۔ تو فرمایا کہ اچانک موت سے کبھی توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کیا ایسے موت کا انتظار ہے جو اچانک آ جائے؟ او موتا مجہزا، اور فرمایا چھٹی چیز ہے ابھی دجال، کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ بشر غائب ينتظر، چھپی ہوئی تمام چیزوں میں سب سے بری چیز ہے دجال کا فتنہ۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی الساعہ، ساتویں چیز ہے قیامت، کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ سنو فالساعة ادہا وامر، قیامت انتہائی سخت اور بری چیز ہے، لہٰذا ان چیزوں کے پیش آنے سے پہلے اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے نبی کو راضی کر لو۔ تو یہ مطلب ہے سابقوں کا، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر آخرت کا توشہ بنا لو۔ اور دوسرا مطلب حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ سابقوں کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آخرت کے اعمال کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے حضرات صحابہ کا جذبہ تھا کہ وہ آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب مال کو دربار رسالت میں پیش کیا، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جتنا لا سکے لاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جذبے سے گئے کہ آج میرے پاس مال زیادہ ہے، میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس جتنا مال تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے،
آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے تو پیچھے آدھا تو چھوڑا، لیکن جب حضرت ابو بکر کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، جتنا تھا سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے جو آخرت کے معاملے میں بڑھنے کا جذبہ تھا، حضرات صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آخرت کے معاملے میں کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا تشریف فرما ہیں، جیسے ابو سفیان ہیں، اکرمہ بن ابی جہل ہیں، عمر بن اکرمہ ہیں، سہیل بن عمر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن اچانک حضرت بلال حبشی تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو آگے بٹھایا، پھر سلمان فارسی آئے تو انہیں آگے بٹھایا، ابو ہریرہ آئے انہیں آگے بٹھایا، حتیٰ کہ جو سرداران قریش تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کیا تو ان کے پیچھے ہوتے ہوتے دروازے تک پہنچ گئے۔ تو یہ باہر آ کر آپس میں کہنے لگے کہ عمر نے کیا کر دیا، ہمارے نوکروں کو جو کہ ایک زمانے میں ہمارے غلام تھے انہیں آگے کر دیا، ہمیں پیچھے کر دیا۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس میں حضرت عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے انہیں آگے رہنا یہ حق بنتا ہے، تو آپ نے انہیں آگے رکھا اور ہم نے تاخیر سے اسلام قبول کیا اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن سرداران قریش جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر یا بعد میں اسلام قبول کیا آپس میں کہنے لگے چلو دنیا کے معاملے میں تو ان سے تو ہم پیچھے رہ گئے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں کہیں ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، لیکن ایک خیال دلوں میں ہے، دنیا میں تو پیچھے رہ گئے مگر آخرت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں ہم آپ سے تو آگے بڑھ نہیں سکتے مگر پیچھے بھی رہنا نہیں چاہتے، کوئی آپ جو ہے ہمیں راستہ بتائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم چاہتے ہو تو اللہ کے راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ تو چنانچہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے اور ان کے فرزند نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جب ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کو اپنے گود میں ان کے سر کو رکھا، ان کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں خالد بن ولید ہوں۔ پوچھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ کامیابی مل گئی۔ اور آپ نے فرمایا یعنی حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہہ دینا جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، آپ نے کہا تھا کہ ہم جانوں کا نذرانہ پیش کریں، ان سے کہہ دینا جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جو چاہے ہمیں درجہ دے۔ تو یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ میں، جیسے آج دنیا کے معاملے میں وہ ایک دکان بناتا ہے، ہم دو دکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک گھر بناتا ہے تو ہم دو گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح حضرات صحابہ آخرت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ دنیا یہ تو عارضی چیز ہے، وقتی سودا ہے،
یہاں جو کچھ ہے ایک نہ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندوں تمہیں کیا ہو گیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا دوڑ لگانی ہے، کوشش کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے تو جنت کی طرف دوڑو، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو. یہاں اللہ پاک نے جنت سے پہلے مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا. حضرات مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے تو کوئی خاص ساری زندگی تہجد کا اہتمام کرے، کوئی ایک پل جھپکنے کے برابر بھی، پلک کے جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، پھر بھی اپنے اعمال کے بدولت جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے نہ ہو جائیں. اس لیے فرمایا پہلے جنت سے پہلے مغفرت کا ذکر آئے، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور پھر جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اللہ والے حضرات صحابہ ساری زندگی کہ جن کی مثال نہیں ملتی لیکن پھر بھی اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے شہادت پائی، آخری وقت ہے، اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ میرے چہرے کو زمین پہ ڈال دو. اپنے رخساروں کو آپ نے زمین سے رگڑا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور آپ اللہ سے فرمانے لگے یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. کون ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حیات الصحابہ میں آپ کی روایت موجود ہے کہ محراب میں بیٹھ کر اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے زار و قطار پھوٹ پھوٹ کے روتے، ایسے روتے جیسے بچھو کا ڈگ مارا ہوا روتا ہے اس کی تکلیف سے. اور آپ کہا کرتے ہا ہن آ ہے افسوس من قلت الزاد وبعد السفر، یا اللہ میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر طویل ہے، وحشت الطریق، راستہ خطرناک ہے. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے داماد کیا کہہ رہے ہیں کہ توشہ بہت تھوڑا ہے. جب ایسے حضرات یہ کہہ رہے ہوں کہ توشہ بہت تھوڑا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرات ساری زندگی بھی ہم سجدے میں گزار دیں پھر بھی اپنے اعمال کے بل بوتے جنت میں جا نہیں سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے دکان تشریف لائے تو آپ کے خادم نے آپ کے آگے کپڑے کی تھان رکھی، تھان رکھتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ ہمیں جنت دے، اتنا کہنا تھا. حضرت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. خادم سے کہا دکان بند کر دو. آپ مسجد تشریف لے گئے، ساری رات روتے رہے، دوسرے دن تشریف لائے. آپ نے فرمایا بابا ہم اس قابل کا کہ ہم اللہ سے جنت مانگیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ قیامت کے دن میں جنت کی کسی نعمت کا تجھ سے سوال نہیں کرتا، بلکہ یا اللہ عمر کی یہ فریاد ہے کہ قیامت کے دن اپنے عذاب سے عمر کو بچا لے. تو جب تک اللہ پاک کی مغفرت نصیب نہ ہو جائے تو اس وقت جنت کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو.
اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے، کہ جس کو اللہ نے اپنی چاہت سے بنایا اور جس کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، جس کو اللہ نے اپنی چاہت سے سجایا سنوارا۔ تو سوچو، جنت بھی اللہ نے بنائی، دنیا بھی اللہ نے بنائی، لیکن دنیا کے سلسلے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ، کہ یہ دنیا وہ ہے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، جو کچھ ہے تھوڑا سا سامان ہے۔ لیکن جب اللہ نے آخرت کی تعریف کی تو فرمایا کہ جنت ایسی ہے، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، جنت کی حوریں ایسی ہیں، بنانے والا جس کی تعریف کر رہا ہو تو پھر کوئی تو بات ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ کس طرح غفلتوں میں اور خواہشات کی غلامی میں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے میں ہم نے گزار دیا۔ لیکن جو بقیہ تھوڑا سا حصہ کہ کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے دن ہیں، ہم بھی اس کی فکر کریں۔ آخر کار موت ہمیں بھی آئے گی، قبر میں ہمیں بھی سونا پڑے گا، قیامت کے دن پل صراط پر ہمیں بھی گزرنا پڑے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، جبکہ جنت کی بشارت سننے والے جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا بقیہ منزلیں آسان ہیں، جو یہاں پھنس گیا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ تو حضرات، یہ احساس کہ آج ہمارے دلوں میں ہے، یہ خوف کہ ہمارے دلوں میں ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، تو آج سب سے پہلے وقت تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں گزری ہوئی زندگی پر سچی توبہ کریں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے جہاں جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا جو اہل ایمان کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا وہی جو اللہ پاک نے جنت سے پہلے مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا، تو اس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اس جملے کے تحت حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لاکھ ہمارے اعمال کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے، کوئی ولی تو کیا، کوئی صحابی تو کیا، کوئی نبی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے اعمال کے بل بوتے جنت میں جا نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والے ہیں، عظمت والے ہیں، ہمیشہ اس سے اس کا فضل مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، اس کی مغفرت مانگیں کہ اللہ خاص نظر کرم کر دے، خاص نظر عنایت کر دے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں ہمارے سجدوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دعاؤں کی کیا حقیقت ہے، ہمارے اعمال کی کیا صورت ہے۔
ہماری زندگی کی کیا صورت ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر کوئی اس کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ دنیا میں بھی رحم فرمائے، آخرت میں بھی رحم فرمائے، اور اب اللہ اپنے فضل سے دونوں جہاں میں نجات کے فیصلے فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر ہم میں سے ہر ایک تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، تیری مغفرت کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ ویسے بھی یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تجھ جیسا کوئی سخی نہیں، تجھ جیسا کوئی کریم نہیں، تجھ جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں، تجھ جیسا کوئی مہربان نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ہمارے گناہ تیرے آگے ہیں، ہماری زندگی تیرے آگے ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی کو دور کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اور تجھے راضی کرنے والے اے اللہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یا اللہ لاکھ ہمارے سجدے، لاکھ ہماری دعائیں ایک طرف ہیں، جب تک تیری رحمت نہ ہو، تیرا فضل نہ ہو، ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ مولا دونوں جہاں میں اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما، کبھی بھی اے اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اپنے فضل سے دور نہ فرما۔ لامحدود تیرے رحمت کے خزانے ہیں، تو ہی رحمان الرحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو رحم نہ کرے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بیوی بچوں پر، بھائی بہنوں پر، رشتہ داروں پر، زندوں پر، مردوں پر، سب پر خاص نظر کرم فرما، خاص نظر عنایت فرما۔ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں تیرے سامنے ہے، مولا مزید آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل سے فلسطین کو پاک کر دے، مسجد اقصی کو آزاد کر دے، فلسطین کے بچے بچے پر خاص نظر کرم فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے سہارا لوگوں کے لیے رحمت کا سہارا نصیب فرما۔ اے اللہ جو جس تکلیف میں ہے، اے اللہ اپنے غیب سے، اپنی قدرت سے سب کے تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اے اللہ جو بھی تکلیف میں ہے سب کی تکلیفوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ جب تک زندگی باقی رہے ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما، جب موت کی گھڑی آئے تو ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔